بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ کچھ لب کشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی اشیاء کی تخلیق فرمایا ہے، ہر چیز کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد کے اندر یہ جو مائک لگایا گیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ جو آواز ہم چند لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں۔ منتظمین حضرات سے گزارش ہے کہ پانی کا دیکھ لیں، پانی کم ہو گیا ہے، موٹر چالو کر لیں۔ اچھا عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو جو پیدا فرمایا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ کسی چیز کا مقصد واضح طور پہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اور کسی چیز کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جسے ہم علماء کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی مائک سے ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر بغیر مائک کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں تو چند لوگوں تک ہی پہنچ پائیں گی، لیکن یہ مائک کے ذریعے ہم بہت دور تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں اور بہت زیادہ سے زیادہ لوگ اس مائک کے ساتھ اس دین کے پیغام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر آتے ہیں، یہ پنکھا ہم نے لگایا ہے ہوا دینے کے لیے۔ جب ہم اسے لگا لیتے ہیں تو ہم اس مسجد میں جو آئے ہیں عبادت و ریاضت کے لیے، جب ہمیں اس پنکھے کی ہوا میسر نہیں آتی ہے تو ہمیں ایک بے چینی و اضطرابی کا احساس ہوا کرتا ہے۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے ہم نے بلب کو لگایا ہوا ہے روشنی کے لیے۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بلب نہ ہو، یہ روشنی نہ ہو، تو آپ لکھنے پڑھنے سے اور دیگر کوئی کام کرنے سے قاصر و مجبور رہ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں ہماری ضروریات کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ دوستان محترم، لیکن جب اسی کا دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مائک اگر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو کیا ہم اسے الماری میں سجا کر رکھیں گے؟ نہیں، بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ نہیں بن پائے گا تو کوڑے کباڑ میں ڈال دیں گے۔ اسی طریقے سے جب یہ پنکھا جب تک مجھے ہوا دے رہا ہے، یہ اے سی جب تک کہ کام کر رہا ہے، تب تک کہ یہ ہمارے سروں پہ ہے، تب تک کہ یہ ہم اسے اپنا محبوب سمجھ رہے ہیں، ہم اسے پسند فرما رہے ہیں، لیکن جو ہی یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اسی طریقے سے پھر ہم اس کو کوڑے کباڑ میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ بلب کے لیے بھی سیم یہی مثال ہے۔ دوستان محترم، غور طلب مقام ہے کہ جب یہ چھوٹا
چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ کم و بیش 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں طرح طرح کی کئی چیزیں اگائی ہیں اور بسائی ہیں اور بنایا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، ارفع و محترم جو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے. تو دوستان محترم، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تخلیق ہماری اور آپ کی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مقصد ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزن رکھا ہوگا. دوستان محترم، تو آؤ چلو قرآن جو ہمارے لیے کیمیائے سعادت ہے، قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہی بتا دے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیں قرآن عظیم میں ملتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. دوستان محترم، تو پتہ چل گیا کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن اس سے قبل میں نے جو بتایا آپ کو کہ جو چیزیں جس کام کے لیے پیدا کی جائیں، جب وہ کام انجام نہ دے پائیں، مثلا پنکھا اگر ہوا دینے کا کام نہ کرے، مائک اگر آواز دور تک پہنچانے کا کام نہ کرے، بلب اگر روشنی دینے کا کام نہ کرے، تو پھر آپ نے سنا تھا کہ کوڑے کباڑ میں ڈال دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول و برتر ہو جایا کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں وہی مکرم ہے، وہی افضل و اعلیٰ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ، جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی اللہ کے یہاں کوئی ان کا مقام نہیں ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے عذاب شدید کا آیا ہے لفظ، عذاب العلیم کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ جہنم کی گڑھوں میں ڈال دیے جائیں گے. دوستان محترم، امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے یہاں اس بندے کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، 1,25,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. دوستان محترم، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تمام تخلیقات میں، تمام مخلوقات میں ہماری اور آپ کی افضلیت کا اعلان فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی طریقے سے تمام عبادات و ریاضات میں، خواہ وہ نماز روزہ ہو، خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، خواہ وہ صدقات ہو، خواہ وہ پڑوسیوں کے حقوق ہو، خواہ وہ لوگوں سے مسکرا کر ملنا ہو، ان تمام عبادات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے برتر و بالا جس عبادت کا مقام اللہ نے رکھا ہے وہ مقام نماز کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم متواتر کئی مقام پر قرآن میں سب سے زیادہ اگر نماز کا حکم آیا ہے، کسی عبادت کا اگر حکم آیا تو سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر لیں. بندہ جب رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اور سب سے احسن وقت، سب سے اچھا وقت جو ہے وہ سجدے کا وقت ہے. سجدے میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہ جاتا. دوستان محترم، اپنے رب کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے. دوستان محترم، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اگر ہمارے گھروں میں چھوٹا سا فنکشن ہو جاتا ہے تو ہم اس فنکشن میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں، ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اگر شادی کا پروگرام ہے تو ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں. شادی تو شادی، ارے ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ظہر کے بعد نماز جنازہ ہے، عصر کے بعد نماز جنازہ ہے. چند افراد نے جماعت ظہر کی ادا فرما لی، چند افراد نے عصر کی نماز ادا فرما لی، لیکن بعض حضرات کھڑے ہوئے ہیں باہر کہ ہم صرف جنازے کی ہی نماز پڑھیں گے. جب ہم اور آپ جنازہ دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کریں گے، جب ہم اور آپ جنازہ دیکھ کر بھی یہ
یہ نہ طے کر پائیں گے کہ جو زندگی ملی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ملی ہے. اسی زندگی میں ہمیں اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. اسی زندگی میں ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر لینا ہے. اسی زندگی میں اپنے رسول کے محتشم اور مکرم اور محب بن جانا ہے، یعنی ان کے چہیتے غلام بن جانا ہے. دوستان محترم، تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے بنیں گے؟ رسول کے چہیتے امتی کیسے بنیں گے؟ بلا شبہ ہمیں نمازوں کی پابندیاں کرنی ہوں گی، ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنی ہوگی. لیکن آج ہماری فکر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں، گاڑی اور بلڈنگیں بنا لیں. بلا شبہ یہ بھی جائز ہے، آپ یہ بھی کریں، لیکن جائز اور مستحب کمائی سے کریں. لیکن آج ہم نے بلڈنگیں بنانے کے لیے حرام طریقے کو اپنایا ہوا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کل کی کل دیکھی جائے گی. آج اگر کوئی مولانا صاحب کہتے ہیں ارے بھیا نماز پڑھ لو، ارے بھائی نیک کام کر لو، تو وہاں کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ تو ہم برجستہ یہی کہہ دیتے ہیں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی مولانا. یہاں تو بڑا پریشانی کا حال ہے، یہاں تو بڑا کمپٹیٹو دور ہے. بغل میں ہمارے بھائی نے بڑی اونچی بلڈنگیں بنا لی ہیں، میں نہ بناؤں گا تو دنیا مجھ پر ہنسے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 4 روزہ زندگی ہے. اس زندگی کو ہمیں آخرت پہ مقدم رکھنا، اس زندگی کے لیے ہمیں آخرت کو مقدم رکھنا ہے. اس زندگی میں چونکہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تم یہاں جتنا بو گے، جیسا بو گے ویسا وہاں کاٹنے کو ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا کا رواج ہے کہ ہمارے یہاں امیری اور غریبی دیکھی جاتی ہے، ہمارے یہاں رشتہ داری پیسوں سے اور دولتوں سے تولی جاتی ہے. لیکن اللہ کے یہاں کا نظام بالکل اس سے اپوزٹ ہے، بالکل اس سے منفرد ہے، بالکل اس سے برعکس ہے. اللہ کے یہاں امیر وہی ہے جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے. اللہ کے یہاں مالدار وہی ہے جس کے پاس زکوٰۃ و صدقات کی دولت زیادہ ہے. دوستان محترم، لہٰذا اللہ نے جو ہمیں یہ قیمتی زندگی دی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، کیونکہ مسلمان جو پیدا ہوا ہے یہاں، یہ تو اپنے اعمال کی نمائندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے 29ویں پارے کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں کون نیک ہے اور کون بد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا ہمیں نیکیوں کے کاموں پہ عمل کرنا ہے. اور پیارے آقا نے فرمایا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. پتہ یہ چلا کہ پہلے خود کو خود کی اصلاح کرنا ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے، پڑوسیوں کی، محلے دار اور شہر والوں کی اصلاح کرنی ہے. دوستان محترم، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آئے تھے دوسروں کی اصلاح کے لیے، ہم آئے تھے دوسروں کی رہبری کے لیے، لیکن آج ہم خود اپنی راہ بھول چکے ہیں. ہمارے پاس واضح طور پہ قرآن مجید موجود ہے، اس میں زندگی گزارنے کا پورا نصاب موجود ہے، پیارے آقا کی سیرت مبارکہ حدیث کریمہ موجود ہے، اس میں زندگی گزارنے کا پورا سلیبس موجود ہے. لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور یورپ کلچر کو اپنانے میں اپنی ترقی اور اپنی کامیابی کو ہم نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.